بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارے میں بعض نے کہا کہ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، بعض نے کہا کہ اس سورت کا نام سورہ سبحان ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سورت کا نام اسراء ہے۔ آپ اکثر قرآن حکیم جب کھولیں گے تو اکثر اوقات سورہ بنی اسرائیل یہاں پہ لکھا ہوگا۔ تو یہ تین اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، دوسرا کہ اس سورت کا نام سورہ سبحان ہے، تیسرا اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ جنہوں نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا کہنے لگے چونکہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا کثرت سے ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل رکھا گیا کیونکہ بنی اسرائیل قوم کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ اور جنہوں نے اس سورت کا نام سورہ سبحان قرار دیا ان کی دلیل یہ ہے چونکہ اس سورت کا آغاز لفظ سبحان سے ہوتا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ سبحان ہے۔ لیکن مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں ان دونوں اقوال کی تردید میں کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ قوم کی وجہ سے سورت کا نام رکھا جاتا ہے تو پھر بھی قرآن حکیم کی صورتیں پابند ہو گئی کسی قوم کی وجہ سے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلا لفظ جو ہے وہی سورت کا نام ہونا چاہیے تو اس طرح تو باقی صورتوں پہ بھی یہ پابندی عائد ہوتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے، نہ یہ پہلے لفظ کا پابند ہے نہ ہی کسی قوم کے تذکرے کا پابند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے تو لفظ سبحان صرف ایک جگہ پہ نہیں آیا، قرآن حکیم میں متعدد صورتوں میں 41 مرتبہ لفظ سبحان آیا اور 40 مرتبہ یہ بنی اسرائیل کا لفظ قرآن حکیم میں ذکر ہوا ہے۔ مختلف صورتوں میں 40 مرتبہ بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، لیکن کسی صورت کا نام بھی سبحان نہیں، باقی کسی صورت کا نام بھی بنی اسرائیل نہیں، حتیٰ کہ باقی صورتوں میں بھی 41 مرتبہ لفظ سبحان آیا ہے، 40 مرتبہ بنی اسرائیل آیا ہے، لیکن یہ لفظ اسراء واحد پورے قرآن میں صرف اس پارہ مبارک میں اس سورت کے آغاز میں آیا ہے۔ یہ لفظ اسراء پورے قرآن میں اور کسی جگہ پہ نہیں آیا، باقی لفظ آئے ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ اور باقی بھی ڈھیر سارے، لیکن فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ لفظ اسراء پورے قرآن حکیم میں صرف ایک مقام پر آیا، وہ جگہ یہی ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں اس سے ثابت یہ ہوا کہ اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے، تو اس لیے ہم شدت اختیار نہیں کرتے۔ اگر کوئی سورہ بنی اسرائیل کہتا ہے پہچان کے لیے تو ہم اسے بھی کسی حوالے سے گمراہ نہیں کہیں گے، اور اگر کوئی سورہ اسراء کہتا ہے تو ہم اسے بھی کسی حوالے سے مذمت بیان نہیں کرتے کہ یہ شدت پسند ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، لیکن میں اپنی ایک ناقص عقل کے مطابق میرا یہ ذہن مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قول کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں جو آپ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ اس سورت کا نام نہ سورہ سبحان ہے نہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء سیر والی سورت وہ سورت ہے جس سورت میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ سورہ والضحیٰ کے چہرے والے سورت والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رات کے قلیل حصہ میں مکان سے لا مکان تک کی سیر کرائی، ام ہانی کے گھر سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اولا تک، عرش اولا سے لے کر قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتوں تک کی جو چاشنیاں، جو لذتیں اور جو لطافتیں عطا فرمائی ان کا ذکر کیا گیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اس سیر کا ذکر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوئی، اور اللہ پاک فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو، عام بندے کو نہیں، اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، الذی بارکنا حولہ، جو مسجد اقصیٰ عام مسجد کوئی نہیں، معمولی مسجد کوئی نہیں، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی، ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ان برکتوں سے مراد انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں،
جو مسجد اقصی کے اطراف و اکناف میں وہاں موجود ہیں، گویا پتہ چلا جہاں انبیاء کی اور صلحاء کی قبریں ہوتی ہیں اللہ وہاں پہ اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ وہاں جو بندہ جاتا ہے وہ بھی نحوست کا منبع نہیں رہتا، اللہ ان برکتوں کی خیرات نصیب کرتا ہے، وہ بندہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے یہ سیر اس واسطے کرائی تاکہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب یکتا وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ سکے۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ رب سننے والا بھی ہے، خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ پورا کا پورا مضمون میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ مسجد اقصی کی سیر کا تذکرہ ہو جائے، اور چونکہ وقت مختصر ہے، جمعہ المبارک کا موقع ہے، تو میں مختصراً وہ باتیں عرض کروں گا جو باتیں میرے مطالعہ میں بھی ابھی آئیں اور اکثر اوقات بیان میں نہیں آتی، لیکن وہی پیش کر دوں کہ جب شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام ہانی کے گھر سے کافوری لبوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے جاگے اور جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور چل کر جب آپ چلتے چلتے بیت المقدس اور مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پہ انبیاء کی امامت فرمائی، اور جب آپ آسمانوں کی طرف پرواز کرنے لگے، پہلے دروازے پہ پہنچے تو آواز آئی یا جبریل، پہلے پوچھا گیا کہ اے کون ہے دروازے کو کھٹکھٹانے والا، جواب دیا گیا میں جبریل ہوں۔ فرمایا یا جبریل ومن معک، یہ تو بتا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ میرے محبوب اور اللہ رب العزت کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اسی وقت جبریل امین نے جب یہ بات بتائی تو نام محمد آتا گیا، دروازہ کھلتا گیا، نام محمد آتا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جبریل امین علیہ السلام جتنی مرتبہ آئے، سینکڑوں چکر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مقدس کے لگائے، لیکن آپ دروازوں کی طرف سے نہیں آتے تھے۔ کہیں کسی روایت میں بھی ذکر نہیں کہ جبریل امین آئے ہوں اور 7 دروازے کھلوا کر آئے ہوں، واپس جاتے ہوئے کھلوا کر گئے ہوں۔ آپ جب بھی آئے ڈائریکٹ گئے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا تو اللہ پاک نے یہ خاص اہتمام فرمانا تھا، فرشتوں کو وہاں کھڑا کروانا تھا، اور فرشتے جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ اے جبریل بتا کون ہے، تو تیرے ساتھ کون ہے؟ پھر جبریل امین جب عرض کرتے کہ میرے ساتھ تمام انبیاء کے امام، تمام رسولوں کے امام، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس میں محمد آتا جاتا تھا اور آسمان رحمت کا دروازہ کھلتا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ منزلیں اور بلندیاں طے کرنے لگے تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اور اس بات کو تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا گیا، اور تفسیر در منصور میں 6 جلد میں یہ روایت درج کی گئی کہ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا بار تعالیٰ تیرا سونا محبوب جو وہ دہا کے چہرے والا ہے، جو وہ لیل کی زلفوں والا ہے، جو مازاب کے کاجل والا ہے، جو یاسین کے سہرے والا ہے، جو طٰہٰ کی شان والا ہے، اس پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ والضحیٰ کے عاشق آسمان پر بھی بستے ہیں، اس جہان زمین پر بھی بستے ہیں، اس کے عاشق جنت کے ملائکہ بھی ہیں، جنت کے حور و غلمان بھی ہیں، اس کے عاشق پوری کائنات کی تمام مخلوقات ہیں۔ یا بار تعالیٰ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تیرا سونا محبوب کتنا سونا ہے، ہم بھی تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے جلوے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی جلوہ مصطفیٰ کی طلب اور تڑپ رکھتے ہیں۔ جب فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تمام ڈیوٹیاں چھوڑ دو، اور اس بات کو اسی آیے کریمہ کی شرح میں تفسیر نعیمی میں لکھا گیا کہ تمام فرشتوں نے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑی اور اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ یہاں پر کہیں گے اگر رزق دینے والا فرشتہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اگر وہ جائے گا تو پیچھے رزق کون تقسیم کرے گا؟ اگر اسرائیل علیہ السلام وہ ادھر جائیں گے پیچھے سے موت کون مسلط کرے گا، روح کون قبض کرے گا؟ یہ اب کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ مقام اور وہ وقت تھا جب ہر چیز اپنی جگہ پہ ساخت ہو گئی، نہ کوئی مرا تھا نہ ہی کسی کو خوراک پہنچ رہی تھی، ہر جگہ اپنی جگہ پہ جامد ہوئی، ساخت ہوئی، اور اس قدر کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، پانی بھی چلتا رہا، بستر بھی گرم ہوا، بستر بھی گرم رہا، اور محبوب نے اپنے محب سے
مطلوب نے اپنے طالب سے، مخلوق نے اپنی خالق سے، اور محمد نے اپنے عہد سے، اور مصطفیٰ نے اپنے خدا سے ملاقات بھی کر دی۔ تو اس لیے یہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سوال کا جواب ہی اس سوال کے اندر ہے کہ تمام فرشتوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں تمام ڈیوٹیاں چھوڑ دو، آج تم تمام کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اجتماع کر کے ہم نے حسن مصطفیٰ کے جلوے دکھانے ہیں، ہم نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عام کرنا ہے۔ تو تمام فرشتے سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہا کے مقام پر تمام کے تمام فرشتے اکٹھے ہو کر رخ بددعا کو دیکھتے جاتے ہیں، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدا پیش کرتے جاتے ہیں۔ گویا پتہ چلا پیر سید میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ نے وادی ہمراہ میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، جب آپ نے رخ بددعا کو دیکھا تھا، تو آپ نے جو جملے کہے تھے وہ جرم کے قابل نہیں تھے، وہ کرم والے جملے تھے۔ آپ نے حق کہا، آپ نے سچ کہا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے مہر علی کتے تیری شنا مستاق کی کتے جا لڑی۔ آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیں۔ آپ نے حق فرمایا ہے۔ یہ تو وہ میرے علی شاہ ہیں جن کو اللہ نے انسان بھی بنایا، جن کو مسلمان بھی بنایا، جن کو صاحب ایمان بھی فرمایا، اور جن کو اللہ نے عقل بھی عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے شعور بھی عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے دل بھی عطا کیا ہے۔ اور دل بری کا تقاضا کرتا ہے، دل لگی کا تقاضا کرتا ہے۔ فرشتے دل لگی سے محفوظ ہیں، لیکن رخ بددعا سامنے آ جائے تو وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بھی اس سفر کو اور اس سیر کو بیان کرنے کے بعد، اس سیر معراج کو بیان کرنے کے بعد اللہ بھی فرماتا ہے سبحان اللہ جی کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے۔ فرشتے جب رخ بددعا معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے مقام پر دیکھتے ہیں، وہ بھی پکار اٹھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے جس نے اپنا محبوب اتنا سونا بنایا، اور محبوب اتنا سونا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں میری آنکھ نے آج تک سونے جیسا سونا دیکھے کوئی نہیں، یا رسول اللہ کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سونا جنا ہی کوئی نہیں، اور فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں میرا تو دل یہ کہتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسا آپ کو بنا دیا ہے۔ وہ سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینہ جمیلہ نمو موڑ دیتا، بنا کے محمد رب قلم توڑ دیتا۔ حضور اتنے سونے ہیں کہ رب کے فرشتے جو دل سے پاک ہیں، دل کی دل لگی سے پاک ہیں، وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سدرۃ المنتہا پہ تمام فرشتوں نے دیدار کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سفر طے کرتے 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 جب اس مقام پر پہنچے جو لامکان تھا، جہاں پر یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا ان کا خالق تھا، جب اس لامکان کی تنہائی میں پہنچے تو لامکان کی خلوتوں میں مدارج النبوہ میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب لامکان کی خلوتوں میں، لامکان کی تنہائیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، جہاں پر نہ کوئی نبی موجود تھا، نہ کوئی رسول موجود تھا، نہ کوئی فرشتہ موجود تھا، نہ فرشتوں کے سردار جبریل امی موجود تھے، اس تنہائی میں یا محمد تھے یا احد تھا، یا مصطفیٰ تھے یا ان کا خدا تھا، یا طالب تھا یا مطلوب تھا، یا محب تھا یا محبوب تھا، یا عاشق تھا یا معشوق تھا، یا مصطفیٰ تھا یا خدا تھا۔ اس تنہائی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قلب اقدس میں تھوڑی سی بے چینی، تھوڑا سا اضطراب پیدا ہوا۔ ایک پردیس کا عالم ہے، اجنبیت کا عالم ہے، اور تنہائی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ میرے محبوب کریم کا قلب مبارک مضطرب ہو رہا ہے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تسلی دی تو کس لہجے میں؟
حضرت محقق اللہ تلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے محبوب کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے صدیق اکبر کے لہجے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے لہجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، کانوں میں اس عالم تنہائی میں یہ آواز پہنچی کہ صدیق اکبر پکار کر کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں صدیق اکبر پاک نہیں تھے، حقیقت میں کوئی اور ذات تھی جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے میں کہہ رہے تھے کہ یا محمد، کہ یا محمد ان ربک یصلی، ان ربک یصلی علیک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس تنہائی میں پریشان نہ ہو، تھوڑا دیر انتظار کریں، آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ قرآن سارا نعت ہے، ایک سبارہ نعت ہے، سیراب روحانو کرے رحمت دھارا نعت ہے، خیرہ دمہ محتاج نہیں میرا سہارا نعت ہے، ہر دم خدا بھیجے درود ہے بیچ یارا نعت ہے۔ معراج کی خلوتوں میں بھی اللہ پاک نے خاص اہتمام فرمایا، اپنے محبوب سے ملاقات کرنے سے پہلے درود مصطفیٰ بھیجا۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ درود پڑھتا نہیں، اللہ پڑھنے سے پاک ہے، اللہ درود بھیجتا ہے۔ کئی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو کر جاتے ہیں، ایک تو اللہ کو میاں نے کہنا، اللہ تعالیٰ کہنا ہے، اللہ جل جلالہ کہنا، اللہ جل شانہ کہنا، اور ساتھ ہی اللہ پڑھنے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت درود بھیجتا ہے تو فرمایا کف یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار فرمائیے، آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے درود بھیج کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی، راز و نیاز کی باتیں کی۔ یہاں پر ڈھیروں بندے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں نے ایک دن فجر کے وقت بھی اپنے جو پیارے تھے، اپنے دل کے ٹکڑے تھے، اپنے نمازی تھے، ان کے سامنے بیان کیا۔ کوئی کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو آپ سنی لوگ ہیں آپ زیادہ عشق کا اظہار کرتے ہیں، صرف حضور سدرۃ المنتہا تک گئے، اوپر نہیں گئے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس باس میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ رب کا قرآن سن کر، میرے نبی کی شان سن کر اگر سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے تو بول سبحان اللہ، پوری جرأت کے ساتھ بولو سبحان اللہ۔ کے ساتھ اس شاد کے ساتھ کبھی بھی تقریر نہیں کرتا جتنی آج ہو رہی ہے، کہ بجلی نہیں ہے لیکن عشق مصطفیٰ کی بجلی سے کام چلتا ہے، عشق مصطفیٰ کی گرمی سے کام چلتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کسی بھی مسلک کے مولوی سے آپ سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ کروائیں۔ آپ کے مولوی صاحب لمبی بات نہیں کرنی، آپ صرف یہ بتائیں ان صورتوں کا ترجمہ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ جب وہ ساری تفسیر پیش کرے گا تو آپ پکار اٹھیں گے کہ معراج شیرات ماتتا تھا نہیں کسے دی سمجھ چوان والا، صدیہ طالب تے مطلوب گیا جبریل سی صد لے جان والا، بعض کہنے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا ورشاں تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا۔ ہم تو عاجز لوگ ہیں، ہم نکمے لوگ ہیں، ہم کم عقل، ہم کم مایا لوگ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں پیش کریں گے؟ ہم تو اتنی کہتے ہیں جیڑی رات دا ذکر ون نجم چھے، شب قدر کتھے تھی اور رات کتھے، ساڑی سوچ محدود تے فکر نیمی، اسی کتھے او ملاقات کتھے، او ملاقات کتھے، ساڑے لفظ کتھے، اونا دی ذات کتھے، ساڑے لفظ کتھے، اون دی ذات کتھے، ساڑا منہ کتھے، او دی بات کتھے۔ جیڑی
رات دا ذکر ون نجم چھے شب قدر کتھے تھی او رات کتھے ساڑی سوچ محدود تے فکر نہیں ہوئی اسی کتھے تے او ملاقات کتھے ساڑے لفظ کتھے او دی ذات کتھے ساڑا منہ کتھے او دی بات کتھے چپ کر جا حیدری بیچاریا ہوئے تو کتھے حضور دی نات کتھے کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی تھے جا نہیں بولن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان براء البراء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایسی باتیں بھی ہوئیں جو امت کو آپ نے بتانی تھی وہ باتیں بھی ہوئیں جو راز و نیاز کی تھی اور جب صبح 27 رجب جو آج کا دن ہے اس دن کو چاش کے وقت طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں کھڑے ہوئے اور اللہ رب العزت نے اتفاق ایسا نازل فرمایا اتفاقاً اسی حتیم کعبہ کے پاس 27 سرداران مکہ چونکہ اس وقت مکہ المکرمہ میں 27 قومیں آباد تھی 27 قوموں میں سے ہر قوم کا ایک ایک سردار تھا اتفاقاً وہ 27 کے 27 سردار وہاں پہ موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی جو ممالک دوسرے ملک تھے جس طرح شام کا ملک تھا و دیگر ان تمام طرفوں سے بھی تاجر جو تھے وہ 27 تاجر وہاں پہ آئے اتفاق دیکھئے 27 رجب کا دن 27 تاجر اور 27 مکہ کے سردار وہاں پہ موجود تھے اور ابو جہل نے تمسخر کے طور پر کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی خبر سنائے کوئی نئی خبر سنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور پھر بتایا کہ اللہ پاک نے مجھے ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصی تک مسجد اقصی سے لے کر عرش اولا تک عرش اولا سے الی مکان کی خلوتوں میں اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے جب آپ نے یہ بات کی نا تو جو لوگ مسجد اقصی کو دیکھ آئے تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا وہ فوراً سوال کرنے لگی اچھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو بتائیں اس کے دروازے کیسے اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں وہ جو جگہ ہے اس کا نقشہ کیسا ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال کیے گئے تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے سامنے اللہ نے پوری کی پوری مسجد اقصی رکھ دی سرکار دیکھتے جاتے تھے جواب دیتے جاتے تھے سرکار دیکھتے جاتے تھے اور جواب دیتے جاتے تھے جب آپ نے سارے جوابات دیے تو اکثر وہاں جو کافر تھے اللہ نے انہیں نور ایمان عطا فرمایا صرف ابو جہل اور ابو جہل کے ساتھ چند جو اس کی کمپنی کے بدماش سردار تھے وہ تمام کے تمام نور ایمان سے معروم رہے اور آخر میں جہنم واصل بھی ہو گئے لیکن ڈھیروں کو اللہ نے اسی معجزہ معراج کے صدقے ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اگر آپ میری بات برداشت کریں تھوڑا سا صبر و تحمل کریں کیونکہ بجلی نہیں اور ڈھیر سارے احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو سپیکر کے انتظار میں ہوتے ہیں تو صرف میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں تاکہ کوئی آنے والا ہو تو وہ بھی آ جائے کہ معجزہ معراج کے ذریعے سے ان لوگوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی صرف یہی نہیں ان کے علاوہ بھی اللہ پاک نے ڈھیروں کو دولت ایمان عطا فرمائی اور ان میں سے ایک لونڈی ایک نوکرانی جب آپ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ باہر تشریف لائے نا تو ایک نوکرانی نے اپنا گٹھا رکھا ہوا ہے اپنا سامان رکھا ہوا ہے انتظار میں ہے کوئی آئے مجھے سامان اٹھوائے حضور اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے اللہ پاک فرماتا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہر ایک بندے کے اوپر اس کا اخلاق سوار ہے لیکن آپ اخلاق کی سواری پر خود جلوہ فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے اس کو کہا کہ کیوں بیٹھی ہے کہنے لگی میں پریشان ہوں یہ سامان لے کر جانا ہے اپنے یہودی مالک کے پاس اور ڈر رہی ہوں کہ ایک تو لیٹ ہو گئی ہوں وہ مجھے برا بلا بھی کہے گا دوسرا یہ سامان مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس کا بوجھ کوئی بھی نہیں نہ اٹھا سکتا اس کا بوجھ میں اٹھاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھی وہ بوجھ اٹھایا آپ نے اپنے کندھے مبارک کے اوپر رکھا آپ اس یہودی کے گھر کے پاس پہنچے دستک دی جب وہ یہودی باہر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے یہودی یہ سامان اس سے اٹھایا نہیں جاتا تھا یہ سامان میں نے اٹھایا ہے اور تیرے گھر تک پہنچایا ہے اب میں اس بوڑھی اس تیری نوکرانی اس لونڈی کی سفارش کرتا ہوں اس کو مارنا نہیں اس پہ ظلم نہ کرنا میں سفارش کرتا ہوں یہ لیٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی معذرت قبول کر دے وہ یہودی کہتا ہے
اچھا یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، یہ بتائیں کل رات آپ عرشوں کی سیر پہ گئے ہیں؟ کل رات کو اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میں معراج پہ گیا ہوں، لیکن تجھے کس نے بتایا؟ یہودی کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا، زبور میں پڑھا، انجیل میں پڑھا کہ جو اللہ کا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے سب سے آخر میں جسے نبوت کا تاج عطا فرمانا ہے، وہ ختم نبوت کا تاجدار اتنے اعلیٰ خلق کا حامل ہوگا کہ 26 رجب المرجب کو اللہ اسے یہ عزتیں، یہ پروٹوکول، یہ شان عطا فرمائے گا کہ سارے آسمان والے اس کا استقبال کریں گے، وہ اللہ کی ملاقات بھی کرے گا اور عرش اولا کی سیر بھی کرے گا۔ یہ ساری شانیں حاصل ہونے کے بعد جب صبح کا وقت طلوع ہوگا، وہی اعلیٰ شانوں والا، وہی عرشوں پہ جانے والا ایک نکرانی کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچائے گا۔ اس لیے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا اور اللہ پاک نے مجھے یہ شرف نصیب فرمایا، آج آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائے۔ اب ایسے کریں، سامان تو دے دیا ہے، اب ایمان بھی عطا فرما دیں۔ حضور کلمہ پڑھائیں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اسی وقت اس نے بھی کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر وہ بھی دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ اس معجزہ معراج کے ذریعے سے اللہ نے کتنوں کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان سے نیچے تشریف لانے لگے نا، جبریل امی کو فرمایا جبریل امی جب میں تذکرے کروں گا کہ میں نے جنت کو دیکھا، میں نے دوزخ کو دیکھا، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، میں نے عرش اولا کو دیکھا، میں نے بیت المعمور کو دیکھا، میں نے اپنے رب کے نور کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا۔ جب میں یہ باتیں کروں گا ڈھیر سارے منکر اعتراضات کریں گے، انکار کریں گے، رد کریں گے، اعتراضات کریں گے، مختلف قسم کے بہانے ہیلے کریں گے، تو بتا وہاں میری تصدیق کرنے والا بھی کوئی ہوگا؟ جبریل امی علیہ السلام فوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنا ایسا ہے، ایک مرد ایسا ہے جو آپ کے غلاموں میں شامل ہے، نام ہے اس کا ابو بکر، جب یہ تذکرہ سنتا جائے گا تصدیق کرتا جائے گا، وہ فوراً آپ کی تصدیق کرے گا۔ گویا پتا چلا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم کے وہ یار ہیں جن کی عظمتوں، جن کی صداقتوں اور جن کی مصطفیٰ کریم کے ساتھ رفاقتوں کا ذکر اللہ پاک آسمانوں پہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی ان کی رفاقت اور ان کی صداقت کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو جبریل امی کہنے لگے جب آپ کا ذکر ہوگا ابو بکر سب سے پہلے تصدیق کریں گے سفر معراج اور سیر معراج کی۔ تو یہی بات ہوئی جب آپ زمین پر تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جال نے یہ بات کی نا، اس نے سوچا تھا میں پھسلا لوں گا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ سچی عاشق رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا تو صرف یہ بات کرتا ہے نا، حضور اگر اس سیر معراج سے آگے کی کوئی بات کہیں میں ابو بکر دل و جان سے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ تو اس پورے واقع معراج، معجزہ معراج سے یہ سبق ملا کہ جس نے اس واقع معراج کی، معجزہ معراج کی دل و جان سے تصدیق کی، اس کو تسلیم کیا، اللہ نے اسے صدیق بنا دیا۔ اور جس ابو جال نے، اس کے ساتھیوں نے اس کا انکار کیا، اس کا تمسخر اڑایا، اللہ نے اسے کافر و زندیق بنا دیا۔ اللہ پاک ہمیں اس معجزہ معراج سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا اور زندگی نے ساتھ دیا تو جو جنت اور دوزخ کے مشاہدے کی احادیث ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات کہ جب بھی معجزہ معراج اور واقع معراج یہ 26 رجب المرجب آتی ہے، اکثر بندے ایک شعر اپنی فیس بک پہ لگاتے ہیں۔ میں خود جب بھی نام لیتا ہوں کہتا ہوں سیدی محمد اقبال، میرے مرشد ہے محمد علامہ محمد اقبال، اور میں ان سے عشق کرتا ہوں، لیکن صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہمارے محبوب ہیں جن سے ہم انے باہ پیار کرتے ہیں۔ سرکار کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہے ہم نے اس پہ اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، اس کے علاوہ ہر بندے سے کوئی نہ کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، تو آپ یہ بات یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج عطا ہوا یہ آپ کا خاصہ تھا، عام بشر کی یہ طاقت ہی نہیں ہے، مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے۔ تو یہ شعر لکھنے میں قبلہ حضرت سیدی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے خطا واقع ہوئی ہے، جس کا مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں میں بھی رد کیا۔
اس لیے ضروری نہیں کہ اگر ایک شعر غلط ہو تو ان کی پوری شاعری کی بندہ مکمل طور پہ تردید کر دے، یہ بھی نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک بندے نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا ہے اور کہیں پر اس سے کوئی خطا یا غلطی واقع ہوئی ہو تو اسے بھی بندہ اپنے سینے سے لگا کر کے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے پہلے مقام نبوت کی تعظیم ہے، سب سے پہلے۔ تو اس لیے یہ شعر آپ نے آگے شعر نہیں کرنا، اس شعر پہ خاموشی اختیار کرنا، یہ اللہ کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شعر میں یہ غلطی واقع ہوئی ہے کہ آپ اس شعر میں بتا یہ رہے ہیں کہ مجھے معراج مصطفیٰ سے سبق یہ ملا کہ آج بھی یہ تمام عرصوں کی سیر، یہ سب کچھ یہ بشریت کے اختیار میں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بشریت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا ہے اسریٰ بعبدی، یہ ہم عطا کرتے ہیں تو اپنے خاص بندے کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ملاقات، یہ مناجات اور یہ عالم خلوت کی جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے۔ عالم بشریت کا یہ اختیار اور یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ یہ شان حاصل کر سکے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کوشش کی پرواز کر کے اس مقام پہ پہنچوں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی ہزار حجابات طے کر لیے، جب میں تھک کے پرواز کر کے روحانی پرواز کافی کی، ہزاروں پردے طے کر لیے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا بار تعالیٰ میں چاہتا ہوں اس مقام کو دیکھوں جہاں معراج کی رات 26 رجب مرجب کا دن اور 27ویں کی شب کو تیرے محبوب نے تجھ سے ملاقات کی تھی، میں وہ مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یہاں سے پیچھے چلا جا، تیرے اندر یہ اختیار نہیں ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے معراج عطا فرمائی، تیری ذات تو کجا کسی بندے کا خیال بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، کسی بندے کا وہاں خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے کر۔ اس لیے عالم بشریت کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے جو بات غلط ہے اس کا آپ سرے سے انکار کریں، اور باقی ہزاروں شانیں ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اس ایک شعر پر قربان کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک حسن فہم، حسن عمل، حسن علم، حسن اعتقاد